رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی معزز و محترم و محتشم سامعین، آج ہم نماز کے واجبات کو مختصراً بیان کریں گے۔ نماز کے واجبات میں سب سے پہلے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہے تو صرف لفظ اللہ اکبر سے شروع کرے، اس کے علاوہ اور الفاظ سے اللہ اکبر سے شروع کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 2 ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، سورۃ فاتحہ کا مکمل پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور نمبر 3 سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورت کا ملانا آگے یہ بھی واجب ہے بغیر کسی فاصلے کے، وہ چاہے چھوٹی 3 آیات ہوں یا چھوٹی کوئی سورت ہو، جیسے انا اعطیناک الکوثر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، یا اس کے علاوہ یا کوئی بڑی سورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا، یعنی فرض جو نماز ہے اس کی پہلی 2 رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا، اس کو متعین کرنا واجب ہے کہ پہلی 2 رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض کی اگر آپ آخری 2 رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے تو اس کا پڑھنا یعنی ضروری اور واجب نہیں ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور سورۃ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یہ کیونکہ سورۃ فاتحہ پہلے پڑھیں گے، اگلی سورت اس کے بعد پڑھیں گے جناب۔ اور فرض نماز کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے اندر نماز نفل ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، واجب ہے، ان نمازوں میں ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے، یعنی وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد 3 آیات یا چھوٹی سورت یا اس کے ساتھ آپ کو جو بھی یاد ہو، اگر زیادہ یاد ہو تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ قومہ ہے، قومہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، اس کا کرنا واجب ہے۔ بسا اوقات احباب جو ہے وہ سیدھے کھڑے ہونے کے سے پہلے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، سجدے میں، تو یہ واجب ہے کہ اتنی دیر کہ ہم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو ہماری جو تمام اعضاء ہیں، ہڈیاں ہیں، یہ اپنی جگہ پہ آ جائیں، اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا جو ہے یہ واجب ہے۔ اور سجدوں کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان اور رکوع اور سجود کے درمیان ترتیب کا قائم رکھنا یہ بھی واجب ہے جناب۔ آگے ہے جلسہ۔ جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے والی صورت کو، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا سیدھا کہ اعضاء ہڈیاں اپنی جگہ پہ آ جائیں، اتنی دیر یہ بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان ہے، تعدیل ارکان یعنی ارکان کو، نماز کے جو ارکان ہیں ان کو آہستہ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جلدی نہیں، یہ بھی واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ، پہلی التحیات، 3 رکعتوں والی نماز، 4 رکعتوں والی نماز کے اندر پہلی التحیات تشہد کے مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔
اور دونوں التحیات کے اندر، دونوں قعدوں کے اندر، دونوں التحیات کے اندر تشہد کا پڑھنا یہ بھی جناب واجب ہے، اور تکبیر قنوت نماز وتر کے اندر قنوت کا پڑھنا، دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ بعض احباب نے قنوت تکبیر کو بھی واجب کہا، جب ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر ہم دعائے قنوت شروع کرتے ہیں، اس کو بھی علماء کرام نے واجب فرمایا ہے۔ اور لفظ سلام کہنا یہ بھی واجب ہے۔ عیدین کی 6 زوائد جو تکبیریں ہیں، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی جو 6 زوائد تکبیریں ہیں، ان کا کہنا بھی واجب ہے۔ اور جہری نماز کے اندر جہر قرات کرنا اور سری نماز کے اندر سرن قرات کرنا۔ جہری نماز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر کی نماز ہے، نماز جمعہ ہے، ان کے اندر امام کو بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اگر ان کے اندر امام صاحب ایسا آواز میں قرات کرنے لگ جائیں تو جہاں تک پڑھ چکے ہیں اسی سے آگے بلند آواز سے پڑھیں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ سری نماز کا مطلب جیسے ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، ان نمازوں کے اندر قرات کا ایسا کرنا واجب ہے۔ اللہ